بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی، پروفیسر ان کیمسٹری، گورنمنٹ ڈگری کالج فروقہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے وہ ہے بزنس ود نو لاس۔ ایسی تجارت، ایسا بزنس جس میں کوئی خسارہ نہیں، صرف منافع ہی منافع ہے۔ میں اس ٹاپک کو کچھ افسانوی انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم 3 دوست تھے، تینوں کے والدین نے ہمیں تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا، اور ہم تینوں دوست 18 سال کی شب و روز محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے گئے، اور اس پہ ڈھیر سارا پیسہ خرچ ہوا، اور سارا کچھ توکل پہ تھا، رسکی بھی تھا، مگر لاکھوں روپے کی خطیر رقم کے ساتھ 18 سال کا قیمتی وقت بھی انویسٹ ہوا جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ سب نوکری کے لیے تھا، تنخواہ کی صورت میں آؤٹ پٹ کا اصول تھا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، اس ساری ان پٹ کا مقصد حاصل ہوا، نوکری مل گئی۔ مگر برسر روزگار ہونے کے باوجود کئی دوستوں کی طرح میری بھی یہ رائے ٹھہری کہ جسے صحیح معنوں میں خوشحالی کہتے ہیں، وہ تجارت بزنس کے راز میں مضمر ہے۔ نوکری بے شک ہو، مگر تجارت پارٹ ٹائم کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اسلام نے بتایا ہے کہ تجارت میں بہت برکت ہے۔ 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت بزنس میں ہے، لہٰذا بزنس کا سوچنے لگے۔ اب آپ کی میٹنگ ہوئی، تجویز آئی کہ کیٹرنگ کا سامان رکھا جائے، اس میں بڑا پیسہ ہے، ہم چونکہ جاب ہولڈرز ہیں، آسانی سے مینیج ہو جائے گا، کسی وقت کو گاہک آئے گا، کوئی ایک آدھ بندہ رکھ لیں گے۔ تو ایک دوست نے مخالفت کی، اس پر اسسٹنٹ فارماسسٹ کے کورس کی تجویز آئی کہ اپنی دکان نہ بھی کھولی تو کرائے پر ڈگری دے کر خاصا کما سکتے ہیں۔ مخالفت پر ایک اور تجویز آئی کہ مویشی پالے جائیں، چھوٹے جانور خریدے جائیں، پالیں اور بیچ دیں۔ کیلکولیٹر نے ہمیں بھاری منافع بتایا۔ مخالفت ہوئی کہ وبا سے مویشی مر سکتے ہیں، یہ بھی ایک رسکی کام ہے، نفع کے ساتھ نقصان کا از حد اندیشہ ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ سرمایہ ہی ڈوب جائے۔ اسی اثناء میں میرے کریم، رحمان اور رحیم رب نے ہمیں پکارا، فرمایا، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، تمہاری عقل کا، تمہارے گھوڑوں کا اور تمہارا خالق بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسا بزنس بتاتا ہوں جس میں کوئی خسارہ نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اور نماز صحیح ادا کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رازداری سے اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں، تاکہ اللہ انہیں پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ کرے ان کے اجر میں اپنے فضل سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ یہ بات جو سنی، کالر کی یہ کال، تو ایمان تازہ ہو گیا، مگر بدقسمتی سے کال کٹنے پر دوسری کال آئی، ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے کالر نے کہا، جان من، مجھے آپ کا گھاٹا برداشت نہیں، عقل کے ناخن لو، کوئی اور کاروبار کرو، محض تلاوت، نماز اور فی سبیل اللہ اخراجات سے خوشحال کیسے ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے پلے سے دیکھ کر تو پیسہ کم ہو جائے گا، اور نہیں یقین آتا تو سائنسی کیلکولیٹر سے پوچھ لو، آپ کے پاس 100 ہے یا 1000 یا لاکھ، اس میں سے کسی غریب مستحق پر خرچ کر کے کام ہی ہوں گے، اور
خسارہ ہی ہے، نفع نہیں۔ ہمارے زنگ آلود دل کو یہ بات چھو گئی، مگر اسی وقت پہلے کالر کی طرف سے SMS آیا پڑا، دیکھا، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کیا میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا، اے اولاد آدم، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔